میں کسی اجمیر والے کا ہاتھ نہیں ہے، بدایوں والے کا ہاتھ نہیں ہے، کچھوچا والے کا ہاتھ نہیں ہے، پھلواری شریف کا کوئی بھی بابا ابھی تک تیرے کوئی کام نہیں آیا ہے، یہاں تک پہنچانے والی ذات اسی اللہ کی ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ یہ پیشانی اس نے سب سے اوپر بنائی، یہ ماتھا اس نے سب سے اوپر بنایا، اس ماتھے کو سب سے اوپر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیرا سر، تیرے پیشانی، تیرا ماتھا، تیری جبین، تیرا یہ پیشانی، یہ ماتھا جو ہم نے سب سے اوپر بنایا ہے، اے میرے بندے اس کو سب سے اونچی ذات کے سامنے جھکانا، ہر کسی کے سامنے نہیں، لہذا اس پیشانی کو جب بھی جھکانا تو ایک رب کے سامنے جھکانا۔ میاں اور بیوی ملے، حمل ٹھہرا، پانی کے اس قطرے سے پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی بنی، پھر ان ہڈیوں کے اندر گوشت ڈالا گیا، پھر انگلیاں بنی، پور بنے، دھڑکنے والا دل بنا، گھٹنا بنائے، پنجے بنے، انگلیاں بنی، ناخون بنے، دماغ بنا، اور اس دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا، دو دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دی، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد 9 مہینے کے بعد بالکل ہوشیاری کے ساتھ ایک تنگ جگہ سے 2 کلو، 2.5 کلو اور 3 کلو کی بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو جو اللہ اس 2.5 کلو کے اس بچے کو، جو ابھی سوچنے کے لیے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ لے کر آیا ہے لیکن ابھی اتنی عقل نہیں ہے، دیکھتا ہے لیکن ابھی پہچانتا نہیں ہے کہ کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، ابھی بھوک لگتی ہے تو انگوٹھوں کو منہ میں رکھ لیتا ہے۔ جو اللہ اس مزاج سے اور اس ماحول سے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور خیریت کے ساتھ وہ اس دنیا میں لاتا ہے، تو کیا اس رب نے اس انسان کے بڑے ہو جانے کے بعد اس کو زندگی کیسے گزاری جائے، عبادت کیسے کی جائے، اچھے کام کیسے کیے جائیں اور برے کام کیسے نہ کیے جائیں، اسے روکا جائے، تو کیا اس اللہ نے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ جس رب نے اس چھوٹے سے بچے کے لیے ہوا کا اور پانی کا اور غذا کا انتظام ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور پھر اس اصول و ضابطے سے باہر نکلنے کے بعد کیا وہ اللہ اس کو 15 20 سال 25 سال کا ہو جانے کے بعد اس کو بیار و مددگار چھوڑ دے گا کہ اب تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اس رب کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس نے گائیڈ لائن بنائی، اور اسی کو ہم رسالت کہتے ہیں، اسی کو ہم نبوت کہتے ہیں۔ اس نے رسولوں کا سلسلہ چلایا، اس نے نبیوں کا اور پیغمبروں کا سلسلہ چلایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور اس پیغمبر نے، اس رسول نے دنیا میں آنے کے بعد ایک ہی حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی ریاضت کرو، اپنی پیشانی ایک اللہ کے سامنے گزارو۔ سن لو، اتنے بڑے ماحول سے نکال کر، ماں کے پیڑ سے نکال کر 20 و 25 سال کی عمر تک تجھے پہنچا دیا، اس میں کسی اجمیر والے کا ہاتھ نہیں ہے، بدایوں والے کا ہاتھ نہیں ہے، کچھوچا والے کا ہاتھ نہیں ہے، پھلواری شریف کا کوئی بھی بابا ابھی تک تیرے کوئی کام نہیں آیا ہے، یہاں تک پہنچانے والی ذات اسی اللہ کی ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ یہ پیشانی اس نے سب سے اوپر بنائی، یہ ماتھا اس نے سب سے اوپر بنایا، اس ماتھے کو سب سے اوپر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیرا سر، تیرے پیشانی، تیرا ماتھا، تیری جبین، تیرا یہ پیشانی، یہ ماتھا جو ہم نے سب سے اوپر بنایا ہے، اے میرے بندے اس کو سب سے اونچی ذات کے سامنے جھکانا، ہر کسی کے سامنے نہیں، لہذا اس پیشانی کو جب بھی جھکانا تو ایک رب کے سامنے جھکانا، ایک اللہ کے سامنے جھکانا، ایک رب العالمین کے سامنے جھکانا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں
کہ وہ اس کے باوجود وہ سب کو دے رہا ہے. رب العالمین ہے. بارش بھی برساتا ہے تو سب کو دیتا ہے. ہم اور آپ کس کو کھلائیں گے؟ جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. جرجیت صاحب لسٹ بنائیں گے کس کس کو بلایا جائے. جو ہمارے ہمدرد ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, لسٹ میں نام لکھیں گے, اور جو ہمارا ورودی ہے اس کا نام سب سے پہلے کاٹ دیں گے, ہٹ وہ نہیں آئے گا. جرجیت صاحب کا ورودی, جرجیت صاحب کا مخالف, جرجیت صاحب کا دشمن جرجیت صاحب کے دسترخوان پر ان کی شادی میں, ان کے بیٹے کی شادی میں نہیں آ سکتا ہے. جرجیت صاحب نے اپنا اور پرایا پن دکھا دیا. یہ دکھا دیا کہ جرجیت صاحب کے دسترخوان پر جرجیت کے دوست ہی آ سکتے ہیں, اس کے رشتہ دار ہی آ سکتے ہیں, دوسرا نہیں. لیکن اس رب کی ربوبیت کو دیکھو, اس اللہ کی الوہیت کو دیکھو, اور اس اللہ کی, اس رب کی ربوبیت کو دیکھو. اس نے جو اناج پیدا کیا ہے, اس اناج کو ہندو بھی کھا سکتا ہے, مسلمان بھی کھا سکتا ہے, اس کو سکھ اور عیسائی بھی کھا سکتا ہے, اور پارسی بھی کھا سکتا ہے. دنیا میں اس نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. غور کرو, جو اس نے کھانا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو فرعون کو بھی اس نے بھوکا نہیں سونے دیا. اگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تو نمرود کو بھی اس نے بھوکا نہیں مرنے دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر غذائیں اتاری ہیں تو نبی کے دشمن ابو جہل اور ابو لہب کو بھی اس نے بھوکا نہیں سلایا ہے. کبھی ہم نے غور کیا اللہ رب العالمین کے رب کی ربوبیت پر؟ ہمیں بہت جلدی یہ آیا تھا, یہ میرا ہے, یہ فلاں کا, یہ میرا دشمن ہے, ہم اس کو نہیں بلائیں گے. لیکن ذرا تصور کرو, ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا, وہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے. وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے, کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے. ایک دن کوئی نہیں ملا تو ایک مجوسی سمجھتے ہیں, آگ کا پجاری, آگ کی عبادت کرنے والا, پارسی سمجھ لو, پارسی, آگ کو اپنا خدا ماننے والا, آگ کی عبادت کرنے والا مجوسی. وہ بوڑھا کہیں جا رہا تھا تو کہا بابا بھوکے ہو؟ کہا ہاں, چلو کھانا کھا لو. بہت اچھا, آگے بیٹھا دسترخوان پر. ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لگا دیا. اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لقمہ اٹھایا اور منہ تک لے جانا چاہا, اس نے نام لیا بسم النار, شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. آگ ہی کو وہ اپنا رب مانتا تھا, آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا. تو اس نے کیا کہا؟ بسم النار, میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, اے بڈھے رکھ کھانا رکھ. اس نے رکھ دیا. کیا ہوا؟ کہا کہ بسم اللہ بولو, کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بڈھا بولا بھیا میں یہ تو نہیں بولوں گا, میرا خدا تو آگ ہے, میں تو آگ کے ہی نام سے کھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا, یہ نعمت میرے رب نے دی ہے, اس پر میرے رب کا نام لوگے. اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے, تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ بھاگ. چلا گیا بڈھا, نہیں کھلایا. ابھی وہ 100 150 یا مشکل سے 200 قدم گیا ہوگا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل ابراہیم سے کہو اس بڈھے کو بلا کر لاؤ اور دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ. کھانا رب نے دیا ہے, تم نے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو بلایا اور پکڑ کر لائے. آئے بزرگ ادھر آؤ, چلو کھانا کھا لو. اس نے کہا ابراہیم ابھی تو آپ نے بری طرح بھگایا اور آپ کہتے ہو کھا لو. فرمایا ہاں چلو کھا لو.
दस्तरखान पर बिठाया, कहा देखो मैं अपने रब का ही नाम लूंगा, बिस्मिल्लाह। फरमाया बाबा तुम्हें जिसका नाम लेना हो उसका नाम ले लो, लेकिन खाना खा लो। कहा इब्राहिम इतना कैसे बदल गए हो? फरमाया जब तुम दस्तरखान से उठकर गए, 200 कदम दूर पहुंच गए, मेरे रब ने जिब्रील को भेज दिया, एक फरिश्ते को भेजा, और उस फरिश्ते ने आकर मुझसे कहा इब्राहिम उस बूढ़े की उम्र तो 90 साल है, तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? उस बूढ़े ने कहा 90 ही साल है। कहा यह अभी मेरे रब ने बताया है। जिब्रील ने बताया कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। 90 साल की पूरी जिंदगी उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया। इब्राहिम इसके बावजूद मैं उसको खिलाता रहा, वो तेरे दस्तरखान पर एक बार मेरा नाम नहीं लिया, तूने उसको भगा दिया। ये रब की रहमत को गवारा नहीं, ये उस अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। आए बाबा तुमने 90 साल से मेरे रब का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें खिलाया। आज भी उसने दस्तरखान से भूखा उठ जाना उसको गवारा नहीं हुआ। उसने मुझे बोला कि बुला कर लाओ और खिलाओ। उस बूढ़े के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा इब्राहिम अपना हाथ बढ़ाओ, पहले मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो 90 साल तक मुझे जिसका नाम नहीं लिया फिर भी खिलाता और पिलाता रहा, यहां तक कि आज भी उसने मुझे भूखा दस्तरखान से उठना गवारा नहीं किया है। और आज भी उसने आपके पास फरिश्ते को जिब्रील को भेजकर मुझे खाना खिलाने के लिए यहां भिजवाया है। इब्राहिम अब सबसे पहले मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो, तभी हम बाद में खाना खाएंगे। उस बूढ़े ने उस रब से रिश्ता जोड़ा और उसके बाद खाना खाया। तो मेरे भाइयों यह है रब्बुल आलमीन। वो ये नहीं देखता है कि मेरे दस्तरखान पर जो खा रहा वो मेरा दुश्मन है। यकीन मानिए अगर अल्लाह ये समझने लगे कि ये मेरा दुश्मन है तो यकीन मानिए फिर किसी काफिर को एक घूंट पानी भी पीने का मौका न दे। फिर इन क्रिमिनल और गुंडे लोगों को हुक्मरानी दे देगा, लेकिन उसकी नजर में कुछ नहीं आओगा। रब्बुल आलमीन है, रब्बुल इंस वल जिन है, रब्बुल हैवानात, वो जानवरों को भी खिलाता और पिलाता है। आप कितना खाएंगे? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5, कितना खाएंगे? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जलसे में मैंने एक ऐसे मौलाना को देखा है जो 1.5 किलो मछली खा गया, 1 किलो बकरे का मटन वो भी खा लिया और आधा किलो सलाद भी खा लिया। चश्मदीद गवाह हूं, चश्मदीद गवाह। इतना बड़े बड़े 3 बार उसको चावल दिया गया, वो भी खा लिया। और मजाक में खाना खिलाने वाला जब और देने लगा लीजिए, तो कहता नहीं नहीं आज सफर लंबा है करके आया हूं, तबीयत मेरी ठीक नहीं, आज मैं कुछ कम ही खाऊंगा। इतना खाने के बाद भी वो कह रहा है कि नहीं मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है इसलिए आज मैं कुछ कम ही खाऊंगा। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इतना खाते हैं। कितना भी खा लिया फिर भी कितना, लेकिन मेरा रब तो वो है जो समंदर में चलने और टहलने वाली व्हील मछली जो बड़े बड़े जहाजों को भी उलट देती है, बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती है, जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन मछलियां, मुर्दे और ये जो जानवर हैं हशरातुल अर्ज़, जो जमीन के जानवर और समंदर में फिरने वाले जानवर, जो मुंह फाड़ती है जितने उसके मुंह में आ जाएं, 40 टन खाती एक दिन में, पर डे। उसकी खुराक कितनी है? 40 टन। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सोने देता है और 40 टन खाने का इंतजाम उसके लिए भी करता हो। रोजाना पर डे 2 रोटी और 3 रोटी खाने वाले इंसान, तुझे जरूरत पड़ रही है, तुझे जरूरत पड़ रही है
اپنے بھائی کی زمین کو غصب کرنے کی، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے ناجائز مال کمانے کی، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی، جبکہ تیری خوراک صرف 2 روٹی ہے، تیری خوراک صرف 3 روٹی ہے۔ میرا رب تو 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دے۔ یاد رکھیے گا، قرآن و حدیث پڑھیے آپ، قرآن و حدیث پھر سن لیجئے۔ 2 حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، تیسری کوئی چیز نہیں ملے گی۔ حقوق اللہ 1/4 ہیں اور حقوق العباد 3/4۔ 1/4 حقوق اللہ ہے اور 3/4 حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ 1/4 ہے، صرف چوتھائی۔ اسلام کے اندر 2 ہی حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کا حق صرف چوتھائی ہے اور 3 حصے بندوں سے جڑے ہوئے ہیں، بندوں سے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندے کا حق میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے نماز بہت ضروری ہے، لیکن اگر چھوٹ گئی یا جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑ دی، اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ بہت ضروری ہے نماز، لیکن اگر آپ نے چھوڑ دی، جان بوجھ کر ہی ترک کر دی، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی یا کسی غیر مسلم ہی کی، ہندو ہی کی یا عیسائی کی یا کرسچن کی یا یہودی کی، اگر ایک بالشت زمین پر اگر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے، ایک بالشت زمین پر قبضہ کر کے اپنے مکان میں شامل کر لیا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز ایک بار معاف کر دے گا، یہ میرا حق ہے، میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، چاہوں تو نہ کروں۔ لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، ایک بالشت نہیں، 1 انچ بھی اگر آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ نماز آپ نے چھوڑی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، جب تک کہ دنیا میں آپ کو آپ کے بھائی نے معاف نہ کیا ہو۔ تو جاؤ بیٹا، جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سمجھانے کا اثر، سامنے ہی بیٹھ کر اور پہلی صف میں۔ اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ تم جیسے 360 مولوی روزانہ آئے، ہم ان کی نہیں مانے، تمہاری کیا مانیں گے؟ تم تو کل کے لونڈے ہو مولانا۔ یہ ہے ہمارا حال۔ سسٹم دیکھیے آپ، سسٹم۔ تو سن رہے ہیں، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھیے۔ ظلم اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اگر آپ نے کسی پر کیا، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے۔ حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتہ حج کے دن 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے، اے حاجیو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والوں، جاؤ، آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، جیسے وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، ایسے
جیسی اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیا, سارے گناہوں کو سے تمہیں پاک کر دیا. اے حاجیو, اپنے ملک میں جانے کے بعد, اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے تم اپنے آپ کو سیاح مت کر لینا. جاؤ, آج تمہارے اوپر سے گناہ مٹا دیے گئے ہیں اور تمہیں پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا گیا ہے, اس کپڑے کی طرح کر دیا گیا ہے جس کو دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے, گندگی صاف ہو جاتی ہے. تمہیں کپڑے کی طرح دھل دیا ہو, صاف کر دیا ہے. جہاں فرشتہ یہ اعلان کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا, مٹا دیا, ایسے موقع پر بھی اللہ اس حج کے میدان میں بھی ان لوگوں کے گناہ نہیں مٹاتا ہے جو کسی پر ظلم کر کے حج کرنے آئے ہیں, یا کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر کے, یا ایک دو بالش زمین کسی کی داب کر اس پر ظلم کر کے حج کے میدان میں پہنچے اور حج کرنے آئے. جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ حج کے میدان میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا. اپنا حق معاف کر سکتا ہے اللہ, لیکن اگر آپ نے اللہ کے بندے کا حق مارا ہے تو جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں. اس آدمی کی اگر آپ نے زمین دابی ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو اس کا ظلم ہم تھوڑی معاف کر دیں گے. آپ نے ظلم اس کے اوپر کیا ہے, یہ اس کا حق ہے, وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے. جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں, دوسرے کا نہیں. اللہ کہتا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں, لیکن میرے بندے کا مارا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے. دنیا میں معاملے صاف کریے, دنیا میں معاملے صاف کریے. اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے, پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے. کون پوچھتا ہے؟ آپ اپنے علاقے کے ملا اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں. اس کے بنا جنازہ ہے ہی نہیں, لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں. کتنی بستیوں میں جاتا ہوں, جنازہ سامنے کھڑا, پڑھا دیا, اللہ اکبر, ہو گئی نماز, پڑھا دی گئی, اٹھایا جنازہ, چلا گیا. لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لا کر, اس کے بیٹے, اس کی اولاد کو سامنے لا کر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے. اور جنازے میں صفیں لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا. اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرض دار تھا, مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تھا, قرضہ دیے بغیر مر گیا, تو پھر اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. سن رہے ہیں آپ؟ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر, اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا. جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا, اتنا روپیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا, جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ. ایک آدمی مر گیا, دنیا سے چلا گیا, اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا, لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا, کوئی معاملہ تو نہیں تھا. اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ یا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا. میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کیجیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, اس دنیا سے جانے والے ہیں, انتقال میں 2 یا 3 دن باقی رہ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا کسی کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے, قیامت کے دن میں نہیں دے سکتا. انتقال سے 2-3 دن پہلے لوگوں اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ 2-3 وہ مجھ سے لے لے. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے 3 درہم ہیں آپ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ 3 درہم اس کے ادا کر دیے جائیں. اس صحابی نے اسی وقت ان کے 3 درہم دے دیے.
آپ نے فرمایا لوگوں جب میری روح قبض عنصری سے پرواز ہو جائے, جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے, کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے, اس کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے. مجھے غور کیجئے میرے بھائیو, یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے, ہر اذان کے بعد. اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی قرض تو نہیں تھا؟ جواب کہیں سے نہیں ملا. سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی, پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی, پھر عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھی, پھر حضرت علی نے پڑھی. مسئلہ یاد رکھنا, اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی, اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی. حجرے میں تھے, ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے. پہلے ابو بکر صدیق نے پڑھی, پھر عمر فاروق نے پڑھی, پھر عثمان غنی نے پڑھی, پھر حضرت علی نے پڑھی, پھر ایک ایک صحابہ بعد میں آتے گئے پڑھتے گئے, ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے, یہاں تک کہ بعد میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاسٹ میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی. اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آورز انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا, مٹی آپ کی ہو جاتی ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے لوگوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے. لیکن ابو بکر صدیق 2 سال تک خلیفہ رہے, 2 سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا. پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, حضرت عمر فاروق کے پورے 10 سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو, اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آ کر لے لے. حضرت عمر فاروق کے 10 سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا. حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو 12 سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے قرض لے لے, میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن 12 سال تک عثمان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا. ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے لے. ایک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 3 درہم میں آپ نے دلوا دیے, پھر کوئی نہیں ملا. ابو بکر صدیق نے 2 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا. عمر فاروق نے 10 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا. عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے, لیکن 12 سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا. غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے, کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں. میرے پیارے ساتھیوں, جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے. آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حقوق اللہ, اللہ معاف کر سکتا اپنا حق لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا. اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے, پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے, کیونکہ نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں, روزے بیکار ہو جاتے ہیں, حج بیکار ہو جاتا ہے. حج اسی لیے فرمایا کہ قرضہ لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے. قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک وعدہ کیجئے, قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں میں آپ کا قرضہ دے دوں گا, آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں. قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے.
اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے، کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں۔ قرضدار پر حج نہیں، حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، تو حج کرو، اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو آپ حج نہ کریں۔ کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا اور کہاں بہک گیا، یہاں پہنچ گیا میں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں، دشمنوں کو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے، وہ اپنے دوست اور دشمن سب کو کھلاتا ہے، مومن اور کافر سب کو کھلاتا ہے، یہ ہے رب العالمین۔ اس کے بعد آئیے دوسری آیت پر، الرحمن الرحیم، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ہم آپ کو اس طرف بعد میں آئیں گے، پہلے یہ سوچئے، اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے 100 درجے، اللہ نے کہا مطلب اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ دنیا میں جو تم رحم و کرم، محبت و الفت دیکھ رہے ہو، یہ ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، رحمت کے 100 درجوں میں سے صرف ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں؟ 100، اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے؟ ایک، صرف ایک۔ ایک مرغی کو دیکھیے آپ، مرغی بلی کو دیکھتی ہے فوراً بھاگتی ہے، لیکن وہی مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، اور مرغی جہاں سڑک پر دانا چگتی ہے، اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اچانک بلی کو دیکھتی ہے مرغی تو بھاگتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ مرغی اب بھاگ نہیں رہی ہے، کیونکہ جانتی اگر میں بھاگوں گی تو میرے بچے مارے جائیں گے۔ وہ مرغی اپنے پروں سے کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس مرغی کے اندر اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کی الفت کے لیے پروں کا کھول دینا اور اپنے بچوں کا سمیٹ لینا، یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے، یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے، 99 درجے نہیں۔ ایک کتیا جب اس کے بچے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے اپنے بچوں کو جنم دے سکیں جہاں دوسرے کتے نہ پہنچ پائیں اور خطرناک جانور وہاں پہنچ کر ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں۔ آپ نے دیکھا کبھی؟ وہ کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کے بچے محفوظ رہ سکیں۔ یہ محبت اس کتیا کے اندر کس نے ڈالی؟ ایک بکری کو دیکھیے، ایک گائے کو دیکھیے، ایک بھینس کو دیکھیے، جب وہ بچہ جنتی ہے تو کتنی غلاظت اور گندگی اس بکری کے بچے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ بکری، وہ بھینس، وہ گائے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے اور اپنے بچے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے میں روح پھونک دیتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جب بھینس یا گائے کا مالک اس گائے کے دودھ کو دوہتا ہے تو گائے اور بھینس اپنے بچے کو پلانے کے لیے تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے، تصور کرو۔ اور جب اس کے بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو فوراً وہ گائے اور بھینس دودھ کو نیچے اتار کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے۔ یہ محبت، یہ الفت اس گائے کے اندر، اس بھینس کے اندر، اس بکری کے اندر کس نے رکھی ہے؟ یہ اسی محبت، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے۔
اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے. اور سنیے جس نے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہو وہ کتنا مہربان ہوگا. ایک بکری جب اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے, ایک کتیا اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے, ایک مرغی اپنے بچوں کے لیے اتنا مہربان ہے, تو سوچئے یہ ابھی ایک درجہ ہے. ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے, ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا. ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی. جو قیدی قید کر کے لائے گئے, جو مجرم قید کر کے لائے گئے, ان مجرمین کی لسٹ میں, ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی. اس کا بچہ کہیں شیرخوار بچہ, دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا, کہیں کھو گیا تھا, دودھ پیتا بچہ. یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے, اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے, کیا سزا ملے گی. اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے. وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں ہوگا. یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا. اس میدان میں اس عورت کو بھی لایا گیا. وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی, جس چھوٹے بچے کو دیکھتی, جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی, اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی. اللہ کے نبی نے پوچھا ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی, ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا اللہ کے نبی, اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے, اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا, اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں, آئے میرے ساتھیوں, اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو, تو تم کیا امید رکھتے ہو, کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال. جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے, اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے, تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں, ہرگز نہیں. اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں, رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے. جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ لیکن بندے گناہ کر کر کے, شرک کر کر کے, بدعتیں کر کر کے, شراب نوشی کر کر کے, حرام کھا کھا کر, حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں, تو اس میں اللہ کی رحمت پھر غضب میں بدل جاتی ہے. ورنہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی. جس کے پاس 100 درجے رحمت ہو وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی بیٹی ہے, شادی ہوئی, آپ نے بہت سے برتن اس کو جہیز میں دیے, کانچ کے 2 برتن, کانچ کے 2 گلاس, شیشے کے,
2 गिलास आपने उसको दिए, बहुत से बर्तन दिए, लेकिन 2 गिलास रखे हुए थे अलमारी में, और कांच के दोनों गिलास जिसको आपकी बेटी ससुराल में जाने के बाद रोजाना साफ कर करके रखती थी, अचानक दोनों गिलास गिरते हैं नीचे। एक गिलास तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और दूसरा गिलास बच जाता है। इत्तेफाक है, दूसरा गिलास बच जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपकी बेटी किस गिलास की हिफाजत करेगी, जो बच गया उसकी या जो टूट गया उसकी? कोई भी अक्लमंद इंसान होगा, उसको अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा, अरे जो टूट गया है उसकी क्या हिफाजत करेगी, वो तो चकनाचूर हो गया है। उसकी हिफाजत करेगी जो बच गया है। तो जो गिलास बच गया उसको उठाएगी, उसको पोंछेगी और फिर रख देगी, और जो टूट गया, चकनाचूर हो गया, वो जानती है कि ये जुड़ नहीं सकता। अब उसको घर में भी रखना गवारा नहीं करेगी, झाड़ू से इधर उधर कांच तो नहीं बिखर गई, किसी के पैर में न चुभ जाए, इसलिए उस जगह को साफ करके उस टूटे हुए कांच के गिलास को साफ करेगी और एक बर्तन में लेकर डस्टबिन में डाल देगी या बाहर कूड़े में जाकर फेंक देगी। उस टूटे हुए गिलास को कभी वो अपने पास नहीं रखेगी। क्यों? हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, क्यों? यह भी एक क्वेश्चन है। वो सही सलामत गिलास की हिफाजत कर रही है, लेकिन टूटे हुए गिलास को घर से बाहर क्यों फेंक रही है? इस क्यों का जवाब है, सही सलामत गिलास की हिफाजत इसलिए कर रही है क्योंकि वो काम की चीज है, वो पीने के काम आएगा, मेहमानों को पानी पिलाने के काम या चाय पिलाने के काम या दूध पिलाने के काम आएगा। लेकिन टूटा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं, इसलिए उसको बाहर फेंक रही है। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मां के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे जवान हैं। एक पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया है, उसकी सरकारी सर्विस लग गई है, उसको 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है। मां बूढ़ी हो चुकी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, वो बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 50,000 रुपए महीना कमाता है, और उसी पर वो अपना पेट भी पालता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भी पालता है और अपनी बूढ़ी मां का भी ख्याल रखता है। लेकिन उसी मां का एक दूसरा बेटा है, वो भी जवान है, लेकिन उसके दोनों पैरों में पोलियो है, लकवा मार चुका है, उसके दोनों हाथों में कंपन है, हाथ भी उसके लकवा मार चुके हैं, वो न उठने के लायक है, न अपने से बैठ सकता है, न अपने से खा सकता है, न अपने से पेशाब और पायखाना कर सकता है। इस बच्चे की उम्र भी 18-20 साल है, इसका भाई भी 20-22 साल का है, जो कमाता है और अपनी मां को खिलाता है। लेकिन ये बेचारा अपाहिज बच्चा, दोनों पैरों से अपाहिज, दोनों हाथों से अपाहिज, बिस्तर पर लेटा है, ये न कमा सकता है, न मां का पेट भर सकता है, न खुद खा सकता है। ये बच्चा भी नाकारा है, किसी काम का नहीं है, बेकार है, बल्कि ये बच्चा अपने मां पर भी बोझ बना है, बल्कि अपने बड़े भाई के ऊपर भी बोझ बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे की हिफाजत करेगी और किस बच्चे को अपने घर से बाहर निकालेगी? आपका जवाब होगा, वो किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। वही औरत
جو کانچ کے گلاس کی حفاظت کر رہی ہے جو بچ گیا کیونکہ وہ کام کا ہے، لیکن ماں اس کام کے بچے سے زیادہ دیکھ ریکھ اس بچے کی کر رہی ہے جو دونوں بستر اپنے دونوں پیروں دونوں ہاتھوں سے اپاہج اور لقمے کا شکار ہے، فالج مار چکی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ ماں اس بچے کے سر سے پسینہ نہیں پوچھے گی جو محنت کر کے آیا ہے، اس بچے کے سر سے پسینہ پوچھ رہی ہے جو بستر پر لیٹا ہے۔ ماں اس 20-22 سال کے بچے کا پیشاب اور پائخانہ صاف نہیں کرا سکتی ہے، بلکہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے وہ بچہ کہ وہ ماں اپنے بڑے بیٹے کی شرمگاہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گی، لیکن اس 18 سال کے 20 سال کے بچے کی شرمگاہ دیکھنا تو بہت دور کی بات، اس کی گندگی کو بھی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہے اور اس کی پیشاب کی جگہ کو بھی دھو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے ماں کے دل میں یہ رحم اور یہ محبت کا جذبہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی رب کی 100 درجے رحمت میں سے اتاری ہوئی ایک رحمت کے ایک درجے کا حال ہے۔ یہ ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرے گی جو بچہ اپاہج ہے، لنگڑا لولا ہے اور لقمے کا شکار ہے، یہ ماں اس کی زیادہ دیکھ ریکھ کر رہی ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ ماں باپ کے دل سے یہ رحمت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ کمینہ پیدا ہو گیا، کمائیں ہم اور مر کے ہم چلے جائیں تو ہمارے بنائے ہوئے گھر میں تو رہے گا؟ باپ کی محنت، باپ کا رات میں جاگ جاگ کر محنت کر کے مزدوری کر کے بلڈنگ بنانا، جبکہ باپ کو معلوم ہے کہ اس بلڈنگ میں ہم نہیں رہیں گے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد رہے گی۔ اگر اللہ باپ کے اور ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میری محنت کی کمائی میں تو رہے گا، لیکن نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کی محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ میری اولاد ماری ماری پھرے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اسی رب نے، اور 100 درجے رحمت کے ایک اتارا ہے، اور ایک رحمت کے درجے کا حال یہ ہے جو مرغی اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، بکری اپنے بچوں سے، بھینس اپنے بچڑے سے، گائے اپنے بچڑے سے، یہ محبت کا تقاضا ہے، اور ماں اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو رب کی رحمت کا ایک درجہ۔ اب ذرا آئیے پھر دیکھیے رب کی رحمت کا حال کیا ہے۔ آئیے پھر